السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 38 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 39 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ إلا عبادك منهم المخلصين۔ قال هذا صراط علي مستقيم۔ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين۔ وإن جهنم لموعدهم أجمعين۔ لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ قال ربی، کہنے لگا میرے رب، بما اغویتنی، بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لهم فی الارض، میں ضرور بضرور البتہ ان کے لیے زمین میں مزین کر دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور بضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک، سوائے تیرے بندے، منہم المخلصین، ان میں سے جو مخلص ہو۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اس نے فرمایا کہ یہ میرا رستہ ہے جو مجھ پر دکھانا سیدھا ضروری ہے۔ ان عبادی، یقیناً میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی بھی زور، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے جو تیری اتباع کریں گمراہوں میں سے۔ وان جہنم لموعدہم اجمعین، اور یقیناً جہنم ان کا ٹھکانہ ہے سب کے سب کا۔ لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ان میں سے ہر ایک دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے۔ ابلیس نے جب سجدے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو راندر درگاہ کیا، کہنے لگا کہ مجھے مہلت دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک معلوم وقت تک کے لیے مہلت دی۔ کہنے لگا اب جب مجھے مہلت مل گئی ہے تو مجھے جو گمراہی ملی ہے میں اس کے سبب کو بھی گمراہ کروں، کیونکہ مجھے گمراہ کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر کہنے لگا بما اغویتنی، میری گمراہی آپ کی وجہ سے ہے، یعنی آپ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس کے نتیجے میں گمراہ ہوا، یعنی اپنا قصور ماننے کے بجائے اللہ رب العزت کے اوپر قصور لگا رہا۔ بعض لوگ دنیا کے اندر اس شیطانی وسوسے اور حرکت کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے سارا وقت بلیم گیم کھیل رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں انتہائی فضول فیصلے کرتے اور دوسروں کے لیے زندگیاں مشکل کی ہوتی۔ آپ جب ان سے بات کرنے بیٹھیں تو ان کے پاس بہانہ ہوتا ہے کہ جی میری فلاں ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دی، اس نے میرے خلاف سازش کر دی، اس کے دل میں میرے خلاف بغض ہے، وہ مجھ سے حسد کرتا ہے، وہ مجھ سے چڑھتا ہے،
غرض اپنی ہر ناکامی کا الزام دوسروں پر ہے، بجائے اس کے کہ اپنا اخلاق، اپنے معاملات، اپنا کردار، اپنا عمل ٹھیک کرے، دوسروں پر الزام دھرنا۔ ابلیس خود تکبر کا شکار اور اللہ کے حکم کے مقابل تن کر کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ فی زمانہ بھی اپنی گمراہیوں کا الزام اللہ پر ڈالتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ہم سب ہدایت پر ہوتے، یہ اللہ رب العزت ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے، تو پھر اس کو ہی ہمیں ہدایت بھی دینی چاہیے تھی۔ اور پھر بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، اللہ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، ہمارے بڑے اچھے حالات تھے، ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا، رسوا کر کے رکھ دیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، عجیب عجیب باتیں۔ در حقیقت یہ لوگ شیطان کے ہتھ کنڈے کے اوپر اور ایجنڈے کے اوپر۔ تو کہنے لگا اب میں کروں گا یہ کہ ان کے لیے دنیا کو مزین کروں گا، دنیا کی چیزیں خوبصورت بنا دوں گا ان کے لیے، ایسے خوبصورت بنا دوں گا کہ یہ دنیا کو ہی حقیقت سمجھنے لگ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جا بجا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگو جان لو دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے والی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح ایک کھیل تماشا تھوڑی دیر کے لیے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا، بس اس کے بعد اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ اصل نہیں ہوتا، وہ تو ایک تماشا ہوتا۔ بالکل اسی طرح ہم سب اس دنیا کے اندر ایک وقت گزار کر یہاں سے چلے جائیں گے، ایک ایکٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ ایکٹ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اس ایکٹ کے نتائج مرتب ہوں گے، اچھے اور برے جیسے اعمال کے ہوں گے ویسا بدلہ ملے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان کے لیے یہی منزل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس نے ساری زندگی یہی رہنا ہے۔ اس لیے یہ جو ایک جملہ زبان پر لوگوں کے چلا ہے کہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملنی ہے، اس میں جو کچھ انسان اپنی عیاشی کا سامان اکٹھا کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو لذت پہنچا سکتا ہے وہ پہنچا لے، کہ اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں۔ یہ ایک ایسا شیطانی وسوسہ ہے جو شیطان نے مزین کر کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور ساتھ میں فرمایا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، نتیجہ یہ ہوگا میں ان سب کو گمراہ کروں۔ بچے گا کون؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے وہ چند لوگ جو آپ کے مخلص بندے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلی چیز ایمان کے ساتھ اخلاص بہت اہمیت رکھتا۔ انسان کا ایمان، اسلام اللہ کی خاطر ہو، کسی اور چیز کی خاطر نہ ہو۔ معاشرے کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، لوگوں کے برا بھلا کہنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اچھے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پریشر ان کے اوپر سے ہٹے وہ فوراً سے بدل جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ جیسے ہی ماں باپ فوت ہوں بگڑ جاتے ہیں، جیسے ہی ماں باپ کی دسترس سے باہر نکلیں پر پرزے نکل آتے ہیں ان کی۔ ایسے نوجوان جو نمازیں پڑھ رہے تھے، دین کی طرف راغب تھے، جیسے ہی ماں باپ کے کنٹرول سے باہر نکلے، کسی ہاسٹل میں گئے، وہاں جا کے زندگی بدل گئی، کسی اور پینترے پر چلنا شروع ہو گئے۔ جب تک کسی مسلمان معاشرے میں تھے، ارد گرد خاندان، آس پڑوس کا پریشر تھا، تب تک تو دیندار تھے۔ جیسے ہی کسی اور ملک میں جانے کا موقع ملا، نمازیں بھی چھوٹی، لباس بھی مناسب چھوٹا، اور ہر چیز سے بہرا جو ہے نا بے بہرا ہو گئے۔ یہ کیا نظر آتا ہے؟ کہ ان کا عمل اللہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ معاشرے کے پریشر کی وجہ سے تھا۔ تو جیسے ماحول میں ہوتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں۔ کتنے دنیا کو دیکھا کہ یورپ میں رہتے ہوئے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہاں آتے ساتھ وہ حلیہ اختیار کر لیتے ہیں کہ جی لوگ ملیں گے، سارے لوگ اپنے خاندان والے ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے، تو اس لیے ان کے سامنے ان جیسا بھیس بنا لیتے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس۔ یہ طرز عمل اخلاص کے منافی۔ اچھا، اس میں یہ میں بات لباس کی نہیں کر رہا، ظاہر بات ہے ہر ملک کا یا ہر جگہ کا ماحول کا لباس مختلف ہے۔ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے آپ اس ملک کے جیسا لباس پہن سکتے، اس میں کوئی نہیں۔ میں حلال حرام کی چیزوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ حلال حرام کے تقاضے بھی بدل دیے، اور وہ چیزیں جو وہاں پر بھی حرام تھیں اپنے لیے حلال سمجھ لی کہ اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ جیسے ہی اس ماحول میں واپس آئے، دوبارہ سے جو ہے نا وہ چیزیں لوگوں کے سامنے چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ اخلاص کے منافی ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، بچے گا وہ جو اللہ کا مخلص بندہ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں ان کے لیے میری طرف سے صراط مستقیم کا واضح سیدھا رستہ دکھلانا مجھ پر لازم ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے صراط مستقیم کا بندوبست کروں گا۔ یعنی تو جتنی مرضی
چالے چل لے، اللہ رب العزت کا رستہ وسیع اور کھلا موجود ہوگا۔ اس لیے یہ جو بہانہ ہے نا کہ سمجھ ہی نہیں آتی، مولویوں نے باتیں اتنی گھمائی ہوئی ہیں، لوگوں نے باتیں اتنی گھمائی ہوئی ہیں، کون سے دین کی انٹرپریٹیشن کو سمجھیں، کس بات کو سمجھیں کس کو نہ سمجھیں، یہ صرف بہانہ، وگرنہ دین بڑا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کیا ہے، کوئی سیکھنے والا پڑھنا ہی نہیں تو پھر سیکھیں گے کیسے؟ تو یہ ایک بہانہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کبھی پڑھنا ہی نہیں، اور وہ شیطان کے وسوسے میں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بات یاد رکھ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو مخلص بندے ہیں، میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں۔ تو شیطان اللہ کے مخلص بندوں پر کوئی زور نہیں رکھتا، اور اخلاص اور تقوی صحیح معنوں میں ہو تو زور تو چھوڑ کے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مومنین کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، رستہ بھی بدل لیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر جہاں سے تم گزرتے ہو شیطان رستہ ہی بدل لیتا، اس کو پتہ یہاں میری دال کوئی نہیں گلنے۔ اس لیے ایمان مضبوط کریں، اللہ پر توکل اور بھروسہ مضبوط کریں، دنیا ساری ادھر سے ادھر ہو جائے، مومن جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑتا، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ تو فرمایا الا من اتبعک من الغاوین، لیکن وہ لوگ، زور کن پر چلے گا تیرا؟ جو تیری اتباع کرتے ہوئے گمراہ ہوں گے۔ جو شیطان کے رستے پر چلے گا پھر وہ تو اس کے آزاد ہے، جو مرضی ان کو کہتا رہے۔ اور ظالم ایسا ہے قیامت کے روز جن کو گمراہ کیا ہے ان کو کہے گا کہ میں آج تمہارے ساتھ کچھ نہیں نبھا سکتا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العزت سے بڑا ڈرتا ہوں۔ حالانکہ یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، ڈرتا ہوتا تو یہ کرتا۔ اور ساتھ میں کہے گا کہ آج مجھے نہ ملامت کرو، ولوموا انفسکم، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی رکھتا تھا؟ میں نے تو تمہیں ایک آواز لگائی تھی، تم میرے پیچھے چل پڑے۔ لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ اور حقیقی بات بھی یہی ہے کہ جو شیطان کے رستے پر چلے تو وہ کوئی زبردستی تو نہیں چلا سکتا، انسان خود دوڑ دوڑ کر اس کا ساتھی اور دوست بنے تو پھر ظاہر بات ہے وہ اس نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا کر رکھی۔ دشمن کی گود میں بیٹھ کر کوئی یہ سمجھے کہ وہ اس کے لیے بھلا کرے گا، ایسا تو نہیں ہو۔ تو فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ایسے لوگوں کا سب کے سب کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، یعنی تمہارا تیرا بھی اور تیرے پیچھے چلنے والوں کا بھی۔ اور کیسی جہنم ہے؟ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں، اور بڑے لمبے چوڑے دروازے، طویل ان کی مسافت ہے، 70 سال کے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دروازے کی جو ہے نا چوڑائی ہے، اور غیظ و غضب کے ساتھ جہنم اچھل رہی ہوگی، اور اس کے دروازوں کے ساتھ لوگ جو ہے وہ اندر دھکیلے جائیں گے۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر ایک دروازے کے لیے ایک مخصوص تقسیم کر دیا گیا حصہ۔ جس طرح جنت کے 8 دروازے ہیں، کچھ دروازے روزے داروں کے لیے ہیں، کچھ نمازیوں کے لیے ہیں، کوئی صدقہ کرنے والوں کے لیے ہیں، اسی طرح جہنم کے دروازے بھی مختلف قسم کے گناہ کرنے والوں کے لیے، کوئی بدکاروں کے لیے ہیں، کوئی سود خوروں کے لیے ہیں، کوئی چغل خوروں کے لیے ہیں، کوئی کافروں کے مشرکوں کے لیے ہیں، اس طرح کے دروازے ہیں۔ تو یہ ہر دروازے کے لیے اس کے مجرم تقسیم کر دیے گئے، کون اس کے اندر کہاں سے داخل کیا جائے گا، والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور بعض مفسرین کرام نے ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا جہنم کے تو 7 دروازے ہیں جبکہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو یہ 2 باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر سبقت لے جا چکی، تو جنت کے 8 دروازے اللہ نے رکھے ہیں جبکہ جہنم کا 1 دروازہ اس سے کم رکھا۔ دوسرا یہ کہ جنت کا 8واں دروازہ جو ہے نا، بعض جنتی ایسے ہوں گے جو صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، عمل شمل ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کلمہ پڑا ہوگا۔ تو یہ جو 8واں دروازہ ہے نا، اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے رکھا ہے جو اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے، عمل ان کے پلے کوئی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب